سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹیم میں بابر اعظم، شاہین آفریدی، شاداب خان شامل ہیں۔ فاسٹ بولر حارث رؤف بھی ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں میں سائم ایوب، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، نسیم شاہ اور فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ نمائندہ خصوصی جیو نیوز سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، جی بچی، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 29 جنوری، 31 جنوری اور 1 فروری کو یہاں پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جانی ہے، اور اس 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم اور شاہین آفریدی، جو سری لنکا کے خلاف جو سیریز اس مہینے کے آغاز میں ہوئی تھی سری لنکا میں، اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے، ان کی واپسی ہوئی ہے۔ شاداب خان بھی ٹیم کا حصہ ہے۔ حارث رؤف کو ایک مرتبہ پھر، جو کہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکرز کی لسٹ میں شامل ہے بگ بیش لیگ کے، ان کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیا گیا ہے۔ جو اسکواڈ ہے آسٹریلیا کے ساتھ جس کا مقابلہ کرنا ہے، جس سے اس میں پاکستان کی جو قیادت کر رہے ہیں وہ سلمان علی آغا ہیں، فخر زمان، سائم ایوب، بابر اعظم، شاداب خان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان اور عثمان خان کے نام شامل ہیں۔ 28 جنوری کو آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو اسکواڈ ہے وہ رپورٹ کرے گا 24 جنوری کو یہاں لاہور میں، اور اس سے اگلے روز اتوار کے روز ٹریننگ سٹارٹ ہوگی سیریز کی تیاری کے سلسلے میں۔ سہیل ہمارے ساتھ ہی لائن پر رہی ہے۔ کرکٹ سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہمارے پاس ہے۔ پاکستان کرکٹ کے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کروڑوں روپے کا مبینہ فراڈ ہو گیا۔ کرکٹرز کے کروڑوں روپے ڈوبنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک بیٹھے فرد نے انویسٹمنٹ کے نام پر کھلاڑیوں سے کروڑوں روپے لیے، اور 3 سابق کیپٹن سمیت موجودہ ٹیم میں شامل کئی کرکٹرز نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے۔ سہیل عمران، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ گزشتہ چند روز سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ کھلاڑی، جن میں کپتان بھی شامل ہے پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک سابق کپتان، ان کے ساتھ مبینہ ایک فراڈ ہوا ہے، اور اس حوالے سے خاصی تشویش پائی جاتی تھی۔ قومی کرکٹرز، ان کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر وہ ڈوب چکے ہیں، لیکن اس کی باضابطہ طور پر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کھلاڑیوں کی جانب سے یا سابق کرکٹرز کی جانب سے کوئی شکایت سامنے نہیں آئی تھی، لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے یہ جو کھلاڑی ہیں، جو سابق کھلاڑی ہیں، ان کے قریبی ذرائع نے یہ ضرور دعویٰ کیا تھا کہ کمپنی جس کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ کروڑوں روپے ان کی ادائیگی رہتی ہے۔ آغاز میں تو ان کو کروڑوں روپے منافع کی صورت میں ملتے رہے، لیکن اس کے بعد اس کمپنی کا جو ہے سرمایہ کار کمپنی ہے، یہ جو فرد ہیں، ان کے ساتھ ان کا کسی بھی طرح کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے ذرائع سے یہ بھی معلوم کیا کہ نہ تو کسی پلیٹ فارم کے اوپر اس کی شکایت کی گئی ہے، نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو باضابطہ طور پر اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ سہیل عمران آپ کا۔ اسی سے متعلق مبینہ فراڈ پر متعدد کھلاڑیوں کی جانب سے کہا گیا کہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کی تھی، کوئی فراڈ نہیں ہوا، کمپنی رابطے میں ہے، مارچ تک تمام پیمنٹس کلیئر کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کمپنی کے مالک کی فراڈ کے الزامات کی تردید، اور کہا کھلاڑیوں کے ساتھ مکمل تحریری معاہدہ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر۔ ایاز، آپ اندر کی خبر لائے ہیں، آپ کی بات ہوئی ہے انویسٹر سے، یہ اب خبر چلنے کے بعد اس کا موقف آیا ہے کہ نہیں کوئی فراڈ نہیں ہوا، پیسے سب کو دیے جائیں گے، چیک باؤنس ضرور ہوئے ہیں، غیر معمولی منافع لوگوں کو دیے گئے ہیں، اسکیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ جی دیکھیں، ایک تو یہ جب فراڈ والا معاملہ سامنے آیا تو ایک تو کھلاڑیوں کا موقف ہم نے سامنے دیا کہ کھلاڑیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایون چیئرمین کرکٹ بورڈ نے بھی انٹروین کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی کھلاڑیوں کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم سیٹسفائی ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو آپ کو بتائیں گے۔ اور کھلاڑیوں نے یہ ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ہم مکمل طور پر کمپنی کے مالک سے رابطے میں ہیں، اور ایسی کوئی مسئلہ نہیں، صرف 2 چیک باؤنس ہوئے تھے، جس کی وجہ سے شاید کسی کھلاڑی نے یہ خبر جو ہے وہ میڈیا کو دی ہے یا اپنا ایک موقف دیا ہوگا۔ اس پہ کھلاڑیوں کے موقف کے بعد ہمارا رابطہ ہوا ہے اس کمپنی کے مالک سے جس کے ساتھ ان تمام کھلاڑیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023 سے جو ہے
وہ اس کمپنی کے اندر جو ہے ان کھلاڑیوں کی انویسٹمنٹ موجود ہے، اور 2023 سے بالکل کنٹینیوسلی میں ان کی پیمنٹس جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور تمام کھلاڑیوں کے ساتھ میرا تحریری معاہدہ ہے، اور نہ صرف تحریری معاہدہ ہے بلکہ میری کمپنی کی گارنٹی چیک بھی اس اماؤنٹ کے جو کہ ہمارے پاس انویسٹ کی ہے اس کمپنی کے اندر، ان تمام کھلاڑیوں کے پاس ہوتا ہے چیک بھی میری کمپنی کے موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک ٹریڈنگ کمپنی چلاتا ہوں جو کہ دبئی میں رجسٹرڈ ہے، باقاعدہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، تمام قانونی ضابطے کے تحت جو ہے وہ میں اس کمپنی کو رن کر رہا ہوں یہاں پر۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 2 سے 3 مہینے یہ پیمنٹ ڈیلے ہوئی ہے، جبکہ ابھی اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ اب سے یہ پیمنٹ جو ہے ریگولرائز ہو جائیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو فراڈ کے الزامات لگا رہے ہیں میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں۔ جہاں تک امریکہ بھاگنے کی بات ہے، وہ کہتا ہے نہ تو کبھی میں امریکہ گیا ہوں اور نہ ہی میرے پاسپورٹ پہ آج تک کوئی امریکہ کا ویزا ہے۔ میں دبئی میں موجود ہوں، تمام کھلاڑیوں سے رابطے میں ہوں، دبئی بیسڈ ہوں، اپنی میری ریپیوٹیڈ کمپنی ہے، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایسا ایک معاملہ سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے تمام یہ کنفیوژن سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں یا ماہ میں جو ہے وہ میں تمام ادائیگی جو ریگولرائز بھی کر دوں گا۔ میں خود ایک پاکستانی ہوں اور میری تمام فیملی اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی کے پیسے لے کے یا تو بھاگ جاؤں یا میں منظر عام سے غائب ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف کھلاڑی نہیں بلکہ میرے پاس اور بھی کئی پاکستانی بزنس مین ہیں جن کی انویسٹمنٹ میری کمپنی کے اندر موجود ہے، اور میں جو ہے وہ ان کو تواتر جو ہے بڑی ریگولر طریقے سے ان کو باقاعدگی سے ان کو اپنی جو ہے وہ پروفٹ دے رہا ہوں۔ جہاں تک ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ پروفٹ کس پرسنٹیج سے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا 1.8 اور 2 کے درمیان، جو کہ مارکیٹ کا ریٹ ہے 1.8 سے لے کر 2% کے درمیان میں ان کو اپنی پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر پروفٹ دے رہا ہوں، جو کہ ایک لیگل ہے۔ اور اس وقت کمپنی جتنا بھی مارکیٹ کا یہ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی یہی میں ان کو پے کر رہا ہوں، اور یہ پے کرتا رہا ہوں 2023 سے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کہ سامنے آ کے کہے کہ 2023 سے کبھی ایک دن بھی ان کی اماؤنٹ لیٹ ہوئی ہو۔ یہ صرف 2 سے 3 مہینے کا معاملہ ہوا ہے اور اب یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مکمل طور پہ تردید کی کہ یا تو میں بھاگا ہوں، منظر غائب ہوں۔ انہوں نے کہا میں خود رابطہ کر رہا ہوں جیو نیوز سے، میرا یہ نمبر ہے، میں دبئی بیسڈ ہوں۔ انہوں نے ہمیں اپنی تمام چیزیں بھی بتائیں کہ یہ میری کمپنی ہے، یہ میری ویب سائٹ ہے، میں نہ کہیں گیا ہوں نہ کہیں جا سکتا ہوں، تمام لوگوں کے پیسے میرے پاس امانت ہیں، انویسٹمنٹ ہے، اور تمام لوگوں کو دینے کا میں پابند ہوں۔ اگر کوئی اپنی انویسٹمنٹ اماؤنٹ دینا چاہتا ہے وہ بھی دینے کا پابند ہوں، اور اگر کوئی پروفٹ کے ساتھ میرے سے چلنا چاہتا ہے وہ بھی میں پابند ہوں۔ میرے پاس ان کی ریٹن ایگریمنٹ موجود ہے، اور میں دبئی میں ان کے ساتھ تحریری معاہدے کر کے بیٹھا ہوں، اور دبئی کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ جی بھائی، بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر۔ یہ معاملہ تو بظاہر حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن کیا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے کھلاڑیوں کو اس حوالے سے سمجھانے والا یا ان پر نظر رکھنے والا، یا ان کو مشاورتی کوئی بورڈ ہے جن سے مشورہ کر کے کھلاڑی اس حوالے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی غور کیا جانا باقی ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں گزشتہ رات سے شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ اب تک جاری ہے۔ برفباری کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے، بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہے، اور دیہی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی بندش کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جواد شوکت عباسی سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی جواد۔ اور جی دیکھیں، مری میں ایک عرصے کے بعد اس طرح کی زبردست برفباری دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ گزشتہ رات سے ملکہ کوہسار میں شدید برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ اب تک جو ہے مری میں 1 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ گلیات میں تقریباً 1.5 سے 2 فٹ تک برفباری جو ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ برفباری کے بعد ملکہ کوہسار میں نظام زندگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اس وقت مری کے جو دیہی علاقے ہیں وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مکمل طور پہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو مری کے جو دیہی علاقے ہیں اور ان کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی مکمل طور پہ برف سے ڈکی ہوئی ہیں، اور جو یہاں کی مقامی آبادی ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر میں مری شہر کے حوالے سے بات کروں تو مری شہر کی جو اکثر و بیشتر سڑکیں ہیں وہ تو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہیں، لیکن متعدد 2 سے 4 سڑکیں ابھی بھی ایسی ہیں جو برف سے ڈکی ہوئی ہیں، اور جو آنے والے سیاح ہیں ان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ برف باری جاری ہے۔ رات جو ہے وہ شدید تیز ہوائیں چل رہی تھی، جس سے موسم جو ہے وہ انتہائی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اس وقت نقطہ انجماد سے جو ٹیمپریچر ہے وہ گر چکا ہے۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا جو سلسلہ ہے آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ جواد شوکت عباسی۔
خبردار ہوشیار، اگر آپ مری جانے کا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں تو اس ارادے کو ملتوی کر دیں، مؤخر کر دیں، کینسل کر دیں۔ مری میں شدید برف باری کے بعد ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مری میں موجود 5000 گاڑیوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ہیوی مشینری، کرینیں، لوڈر شاہراہوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ حد نگاہ صفر اور گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سیاحوں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دے دیا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام جو وسائل ہیں وہ سیاحوں کے انخلا پر صرف کیے جا رہے ہیں۔ سیاحوں کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ سیاح پریشان نہ ہوں، انتظامیہ سڑکوں پر موجود ہے۔ شہریوں کو مری کا سفر فوری طور پر ترک کرنے اور گاڑیوں میں ہیٹر استعمال کرنے والے آکسیجن کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، برف میں آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ دیر رکنا پڑ رہا ہے اور آپ کی گاڑی میں ہیٹر آن ہے، تو تھوڑی سی اپنے کھڑکیوں کے جو شیشے ہیں وہ کھلے رکھیں تاکہ آکسیجن اندر آ سکے۔ نیند کے دوران خاص طور پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب تک آخری سیاح بحفاظت نکل نہیں جاتا، تمام افسران فیلڈ میں رہیں گے۔